السلام علیکم. پروگرام پس منظر میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین، ہماری ٹاپک ہے شاہ لطیف کی شاعری کا فلسفہ. آج اس کا 4واں پروگرام ہے، 4ویں قسط ہے. 3 قسطیں ہم پہلے کر چکے ہیں جس پہ مختلف جو شاہ لطیف کے کریکٹرز ہیں ان پہ ہم نے بات کی ہے. آج اس پہ بات کریں گے کہ شاہ لطیف ایک انسان دوست عالم، شاہ لطیف اے ہیومنسٹ اسکالر. حسب معمول ہمارے اسکالر، ہمارے محقق، دانشور مبلا شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب آج 4تھا پروگرام ہے اور ٹاپک ہے شاہ لطیف ایک انسان دوست عالم. جی مولانا صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے 5 پروگرام کی سیریز میں آج 4تھا پروگرام ہے، اور ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ شاہ صاحب کی جینیس اور ان کی حکمت کے جو وہ پہلو جو عام طور پر روشناس نہیں ہوتے ان کو روشناس کیا جائے، ان کے متعلق گفتگو کی جائے ان کے شاعری کے توسط سے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے بڑے جینیس، ملٹی ڈائمینشنل جینیس ہمارے ہاں پیدا ہوئے سندھ میں. آپ کو یاد، ناظرین کو یاد ہو کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ان کے صوفی شاعر ہونے کے علاوہ 7 اور ڈائمینشنز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، جو ہم نے دیکھا جو ان کے شاعری میں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار میں پھر ان 7 کو ناظرین کے سامنے رکھوں، پھر آگے لے چلیں گے کہ آج کی یہ جو 2 ڈائمینشنز ہیں، ہیومنزم اینڈ اسکالرشپ، ہیومنسٹ اسکالر، یہ کیوں بہت ہی اہم ہے ان ساروں میں. اور جو 7 ہم نے جن کا ذکر کیا تھا کہ شاہ صاحب کی شاعری میں ان باتوں کا، ان کے شاعروں سے اس مختلف قسم کی جینیس، مختلف قسم کی کنٹریبیوشنز ان کا ذکر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ ہاں وہ بہت بڑے اسکالر تھے. دوسرا یہ کہ وہ بڑے سوشل سائنٹسٹ تھے جن کو معاشرے کی نبض شناسی تھی، سوشل سائنٹسٹ تھے. تیسرا یہ کہ وہ ہسٹورین تھے. چوتھا یہ کہ وہ ہیومن رائٹس چیمپئن تھے. 5واں یہ کہ وہ ہیومنسٹ اسکالر تھے. 6واں یہ کہ وہ لبرل ڈیموکریٹ تھے. اور 7واں یہ کہ وہ انلائٹنڈ ریفارمر تھے معاشرے کے. یہ 7 خصوصیات ان کی شاعری میں سے نظر آتی ہیں. اور آج کی یہ 2 خصوصیات ہم جن کا آج ذکر کریں گے ان کی شاعری کے توسط سے، ہیومنزم اور ان کا اسکالر ہونا دونوں. اب یہ دونوں میری نظر میں بہت اہم ہیں، اور اہم اس وجہ سے ہے کہ یہ بنیاد ڈالتی ہیں ایک مہذب معاشرے کا. آپ کا معاشرہ کیسا بھی ہو، آپ جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، فلانا ہو، کچھ بھی لیبل ڈال دیجئے اس پر، لیکن اس میں اگر یہ 2 باتیں، یہ خصوصیات نہیں ہوں گی تو وہ مہذب معاشرہ نہیں کہلائے گا. اور یہ بھی ہے کہ یہ خصوصیات نہ ہوں تو اس معاشرے کی ترقی کے آثار بہت کم ہو جاتے ہیں. تو اب یہ آتے ہیں کہ ہیومنزم سے مراد کیا ہے اور اسکالرشپ سے کیا مراد ہے. پھر ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ تاریخی طور پر ایک روایت چلی آ رہی ہے قبل مسیح سے. بہت بڑے اسکالرس جو ہیں انہوں نے اس روایت کے متعلق باتیں کی ہیں، اور شاہ صاحب جو ہے اپنے اشعار میں اس روایت کو قائم کر کے آگے لے جاتے ہیں. اب جو ہے ہیومنزم سے جو ہے انسان دوستی جو ہو گئی، بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہیومن برادرہڈ یا انسان کی ڈی این اے جو ہے، چاہے کوئی بھی رنگ ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی کسی ملک میں رہنے والا ہو، کوئی رنگ ہو، تو ایک کامن فیکٹر جو ہے انسانوں میں، جو جس کو ڈی این اے کے لحاظ سے ہم دیکھیں، وہ جو انسانیت کا ایک اہم پہلو جو ہے ہر ایک میں، اس کو اجاگر کیا جائے، وہ پازیٹو فیکٹر اس کو اجاگر کیا ہے. نہ یہ
کہ انسانوں کو ڈیوائڈ کیا جائے کمیونلزم میں، سیکٹیرینزم میں، وائلنس میں، اس مختلف قسم کے جو ڈویژن نیگیٹوز کے بجائے انسان کی جو پازیٹیو ایلیمنٹس ہیں اس کو اجاگر کیا ہے، ہیومنزم کی، انسان دوستی کی، کائنڈنیس، ایک دوسرے سے مدد کرنے کی، اور اسے ہیومنزم کی ایک اور بھی خصوصیت یہ بھی ہے جو اسکالرشپ کا جس کا ذکر کیا، ہاں وہ معاشرہ جس میں پرسوٹ آف نالج، علم حاصل کرنا، جہاں ایک ٹریڈیشن، عادت یا روایت بن جائے اس معاشرے میں، تو ایک ہیومنسٹ معاشرہ یا ایک سوسائٹی وہ کہلائے گی جس میں انسانوں میں تفریق نہ ہو، انسان ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوں، اور تیسرا یہ جہاں علم کی عزت ہو، ان پرسوٹ آف نالج ہو۔ اسکالرشپ پہ ہم دوسرا آتے کہ ہیومنس اسکالر تھے۔ اسکالر سے مراد یہ ہے عام طور پر جو دنیا میں کہی جاتی ہے کہ وہ شخص جس کو ایک یا دو یا زیادہ موضوعات پہ گہری نظر ہو، گہرائی کا علم ہو، مختلف سبجیکٹس پہ، یا ایک پہ ہو یا دو پہ، اور ہم نے یہاں کہا ہے کہ شاہ سائی کو 7 ایسے علوم تھے یا زندگی کے وہ شعبے جن میں ان کو بہت گہرائی کی نظر تھی ان پر، اور ان کا کنٹریبیوشن بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہا ہے ان شعبوں میں۔ تو ایک اسکالر کی ایک یہ ہے خصوصیت کہ ہاں آپ پرسوٹ آف نالج رکھیں، اور یہ کہ آپ معاشرے کو یہ بنیاد بنتی ہے، اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہاں ایک مہذب معاشرہ ان 2 باتوں کے علاوہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب آپ نے بات کی کہ ہاں یہ روایت بہت پرانی ہے، اب اس کو تاریخی طور پر اگر دیکھیں تو اور بھی ہو کہ ریکارڈ میں، تاریخ میں جو سب سے پہلے ہیومنسٹ اسکالر ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہے چائنیز فلاسفر کنفیوشس۔ کنفیوشس میں یہی 2 کوالٹیز نظر آتی ہیں، اور انہوں نے ان دونوں باتوں کو اپنے معاشرے میں بڑا اجاگر کیا ہے کہ ہاں انسان کی ویلیو ہے ہیومینٹی، انسانیت کی، چاہے وہ رنگ نسل کوئی بھی ہو، اور یہ کہ ہاں کائنڈنیس، مہربانی، بڑوں کی عزت معاشرے میں، ایتھیکل بیسس، اخلاقی دی ایتھیکل فاؤنڈیشن آف سوسائٹی جس کو کہیں۔ سوسائٹی زور زبردستی، بندوق گولی کے نالے سے نہیں بنتی، ایک مہذب معاشرہ اخلاقی قدروں پہ منحصر ہوتا ہے، آن ایتھیکل ویلیوز۔ اور تیسرا یہ کہ ہاں آپ علم حاصل کرنے کی ایک روایت ہونی چاہیے، 1 یا 2 میں، دس شوڈ بی اے ہیبٹ۔ اب یہ وہاں سے کنفیوشس میں یہ باتیں نظر آئی۔ کنفیوشس ہوا قبلِ مسیح 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے۔ اس کے بعد یہ روایت نظر آتی ہے ہمیں یونانی فلسفوں میں، سقراط میں، ارسطو میں، یہی باتیں، ٹھیک۔ پھر آتے ہیں 18ویں صدی میں، یورپ میں بھی اس قسم کے، وہی پھر آگے چل کے بات کریں گے کیسے علم ٹرانسفر ہوتا ہے، پھر مسلمانوں میں آیا 8ویں 9ویں 11ویں 12ویں صدی میں، پھر یورپ میں آ گیا، اور پھر 17ویں 18ویں صدی میں ہمارے شاعر جو سندھ کے شاہ عبداللطیف بٹائی، انہوں نے ہیومنزم اور اسکالرشپ کو اہم جز بتایا معاشرے، ایک مہذب معاشرے کی بنیاد کے لیے۔ ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، آپ نے پس منظر بتایا، شاہ لطیف ایک انسان دوست عالم تھے، اب آگے بتائیے۔ جی میں نے جو
اور بیان کیا کہ ہاں یہ جو بہت اہم یہ خصوصیات ہیں ایک مہذب معاشرے کی، اور یہ کنفیوشس سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، اور اس روایت کو اپنی شاعری میں شاہ صاحب نے پھر اجاگر کیا ہے۔ اب یہاں پہ دو ان کے اشعار جو ہیں وہ ہم بیان کریں گے کہ ہاں کس طرح شاہ صاحب نے ان روایات کو نئے سرے سے روشناس کرایا ہمارے لوگوں کے لیے۔ اچھا، ناظرین کے لیے یہ بھی بتا دوں اطلاع کے لیے کہ کچھ لوگ شاہ سائیں کہتے ہیں، کچھ مختلف القاب ہے نا، کوئی شاہ لطیف کہتا کوئی ہے، مرشد کہے، کوئی رہبر کہے، کوئی کچھ بھی کہے نا، آپ شاہ سائیں کہتے ہیں، اس لیے شاہ سائیں کا شاہ لطیف، آپ ان کے لیے بے انتہا عزت ہے ہر ایک کی، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ تاریخ سندھ میں کوئی ایسا آدمی نہیں who is more loved and respected than شاہ لطیف۔ کسی کو اتنی محبت اور عزت نہیں ملی سندھ کی تاریخ میں جتنی شاہ عبداللطیف بھٹائی کو ملی، اس لیے ان کو کئی القاب ہیں، لوگ مختلف انداز سے ان کو پیار اور اس محبت اور عزت کا اور عقیدت اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں مختلف ان کے طریقوں سے، سب ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب جو ہے اب ہم کہیں گے کہ یہ جو روایت ہے انہوں نے ہم سندھ کے لوگوں کو اس روایت کو زندہ کیا ان لوگوں کے لیے، سندھ کے لوگ، اور ہم بنیادی اشعار تو بہت بڑے ہیں، تھوڑا ان کی چیدہ پوائنٹس ہم کر کے اور آگے جائیں گے کہ اس سے پھر ایکسپلین کرتے جائیں گے تاکہ ناظرین کو وہ آئے بھی آگے۔ اب اسکالر جو ہے، جس طرح میں نے کہا اسکالر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو گہرا علم ہو ایک یا دو یا مختلف علوم پر۔ اب آتے ہیں شاہ صاحب کی، اب یہ 17ویں اور 18ویں صدی کی بات ہے، اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھی، ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، وائرلیس نہیں تھا، موٹر کار نہیں تھی، جہاز نہیں تھا۔ ان کو ہسٹری اینڈ جغرافی کا، دنیا کا، ایشیا کا، یورپ کا، امریکہ کا، مختلف قوموں کے رہنے کا، یہ کہیں آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا۔ ٹھیک، موٹی ماں سے وارے کیائی وار، شاہ سائیں is describing کہ how the rain, the thunder, the lightning، وہ کس انداز سے نعمت اور ایک ویل بینگ اور پراسپیرٹی وہ لے کے آتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں، ایشیا میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں پہ بھی۔ موٹی ماں ڈان تے وارے کیائی وار، 14 ऐं 14، ہاں وجیوں وسڑ آیوں 14 ऐं 14 کہ اتھی ویوں استنبول ڈے کہ بڑیوں مغرب پار کہ چمکیوں متھاں چین جے کہ لدھی سمرقند سار کہ ویوں روم کے کابل کے کندار کے دہلی کے دکن کے گرنار، ہلی ہلی آخر میں اپنے وطن کو وہ یاد کرتے ہیں، سائیں و صدائیں کریمت سندھ سکار اور عالم سب آباد، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 17ویں صدی میں ان کو ایشیا کا، یورپ، ان کی جغرافی کا اور امریکہ کا، جو مغرب پار وہ کہتے ہیں یورپ کے، اس وقت امریکہ کی ریاست کا وجود نہیں تھا۔ امریکہ کی ریاست کا وجود ہوا شاہ سائیں کی وفات کے 25 سال بعد، لیکن یہ علم تھا کہ ہاں وہاں لوگ رہتے ہیں، نیٹیوز بھی ہیں اور یورپینز بھی گئے ہیں۔ جو ایک تو تاریخ کا اور جغرافی کا علم ہے، جو اسکالر والی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو اتنا گہرا علم ہو ایک یا زیادہ علوم پر، ہسٹری پر اور جغرافی پر، اور پھر یہ ہیومنزم کہ بھائی آپ چین میں رہتے ہو، سمرقند میں رہتے ہو، استنبول میں رہتے ہو، روم میں یا امریکہ میں یا گرنار میں یا دکن میں یا سندھ میں یا کہیں بھی، خدا آپ پہ رحمت کرے، خدا آپ کے لیے بہتری کرے، خدا آپ کے یہاں پراسپیرٹی لے آئے۔ تو دونوں چیزیں، اسکالرشپ اینڈ ہیومنزم، دونوں آپ کو اس میں ملیں گی۔ مقصد یہی تھا
کہنے کا اس میں اور بھی بہت سے اس میں ہے شاعری میں مس کر کے اومٹ کر کے، کیونکہ کام یہ تھا ہمارا کہ ہاں ہم کہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی شاعری میں ہیومنزم اور اسکالرشپ کی ہمیں ایک سبق دیا ہے سندھ کے لوگوں کو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جس طرح پہلے کہا کہ ہیومنزم میں کوئی تفریق نہیں ہے انسانوں کی، آپ کوئی مذہب رکھیں، کوئی ریس رکھیں، رنگ رکھیں، کوئی نسل ہو، کچھ بھی ہو، اس میں آپ نہیں ہے، یہ ہیومنزم کی ایک بار پہلے بھی ہم نے ذکر کیا۔ اب یہ ہم لوگوں نے ان کو محدود کر دیا ہے شاہ صاحب کو کہ وہ ہر بات جو ہر شعر جو ہے ان کا، اس کو ہم کہتے ہیں اپنے مسلمانی مذہب کے لحاظ سے کہ ہاں یہ اس کی روحانی معنی ہے یہ۔ تو جو نان مسلم ہیں وہ بھی تو ان کو عقیدت سے دیکھتے ہیں۔ تو کیا شاہ صاحب صرف مسلمانوں کے شاعر تھے یا وہ دوسروں کے بھی شاعر تھے؟ The question is he a poet for everybody or is he a poet of only Sindhi Muslims؟ ہم نے تو محدود کر کے رکھا نا بس ایسی صوفی شاعر اور یہ اسلامی جو مذہبی پوئٹری ہے تو ان کی، تو وہ جو ہندو ان کی پوجا کر اپنی پوجا میں اس کو شامل کرتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو کیا ان کا شاعر نہیں ہے کیا؟ تو پہلے بھی ہم نے عرض کیا، لیکن اب ہیومنزم کے لحاظ سے کہ ہاں جس میں کوئی تفریق نہ رکھے، جو شاعر، جو تھنکر، جو فلسفی، جو اسکالر، کوئی بھی آپ کا ایسی آپ کی شاعری ہو، ایسے آپ کنفیوشس کو آج بھی عزت دیتے ہیں لوگ، ارسطوٹل کا ذکر آج بھی لوگ کرتے ہیں عزت سے، کیونکہ ان کے خیالات سے ہم آہنگی ہے نا، اس وجہ سے، ورنہ کون پوچھے گا کنفیوشس یا ارسطوٹل کو؟ ہمارے تو نہیں تھے نا، وہ ایک چین میں تھا، وہ یورپ میں تھا۔ تو اس طرح یہ بھی شاعری تو سندھی زبان میں کی، خیالات تو ان کے یونیورسل تھے نا، خیالات تو سب کے لیے تھے، فلسفہ اور دعائیں یا ویل وشنگ سب کے لیے تھی۔ اب جیسے سندھی ہندوؤں میں یہ دوسرے ہندوؤں سے الگ ہے ایک لحاظ سے، سندھی ہندو میں پلو ہے، پلو جو لفظ سندھی بھی ہے لیکن پلو ہے، جو ان کی جو پوجا ہے اس کا ایک نام ہے، اور اس میں شاہ صاحب کے جو اشعار ہیں وہ ان کو دعا میں شامل کرتے ہیں، اور وہ اپنی پوجا میں ان کو شامل کر کے اپنی عقیدت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اپنی عبادت بھی پوری کرتے ہیں۔ مثلا 2 اشعار میں عرض کروں جو سندھی ہندو اپنی عبادت میں پوجا میں اس کو شامل کرتے ہیں اور وہ گاتے ہیں جی، داتا تو مت چھڈیج جو آؤں جیاں تجھے آسرے، او مائی گاڈ، میرے رب، میرے اللہ، میرے گرو، جو بھی آپ کہیں، میں تمہارے آسرے پہ جی رہا ہوں، مجھے چھوڑ نہ دینا، لک آفٹر می۔ یہ مسلمانوں کی بھی دعا ہو سکتی ہے، عیسائیوں کی بھی ہو سکتی ہے، ہندوؤں کی بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ان وننس، جو بھی کسی میں اعتبار کرے۔ اس کی دوسری لائن ہے داتا تو مچھرے جان جیاں تجھے آسرے، سبئی سپاڑ سورج اون کر لہجے میں تو نہ چھڑے باقی ملک مٹیو تو گھر، ٹھیک ہے، بالکل ہے نا۔ اسی طرح اب دوسری ہے مثلا جیڈو تمجو ناؤ آؤں تبا جب اوڈیائی منگاؤں، او مائی لارڈ، او میرے مالک، جتنا آپ بڑے ہیں، اتنی آپ کی قدرت ہے، میں اتنی دعائیں آپ سے مانگتا ہوں، میرے لیے ہر چیز کو آپ سے مانگتا، آپ ہر چیز میرے لیے میں آپ سے مانگتا ہوں، اتنی بڑی امیدیں ہیں میری، اتنی بڑی امیدیں ہیں آپ سے۔ تو یہ انسان دوستی اور یہ اسکالرشپ دونوں شاہ صاحب کی بہت بڑی خصوصیات، اور جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہاں ایک مہذب معاشرے میں انسانوں میں تفریق نہ رکھیں اور علم حاصل کرنے کی ایک روایت، ٹریڈیشن، عادت رکھیں۔ اگر یہ 2 باتیں ہوں گی تو وہ مہذب معاشرہ ہوگا اور وہ ترقی بھی کرے گا۔ اگر یہ نہیں رہے گا تو جہالت میں اور ایک دوسرے کی نفرتوں میں وہ ختم ہوتا جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ بہت اہم سبب ہے جو کنفیوشس سے لے کے شاہ لطیف تک ہم لوگوں کو بتایا ہے۔
ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ شاہ لطیف انسان دوست عالم اور انہوں نے انسانیت کے متعلق جو اصلاح کے لیے جو جو باتیں کی ہیں کنفیوژن سے لے کے آج تک جو بھی ہوئی ہیں انہوں نے ان کو اپنایا اور ان کے متعلق جو انہوں نے باتیں کی ہیں جو ان لوگوں نے باتیں کی ہیں آج سے کئی سو سال پہلے وہ شاہ لطیف نے اس کو ماڈرن اپنے طریقے سے بتایا ہمارے لوگوں کے لیے. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ آفٹر آل یہ کیا صورتحال ہے کہ ہم لوگ پاکستانی کہیں سندھی کہیں یا اس خطے کے کیونکہ ہم سندھ تک تو اس کو محدود کر نہیں سکتے خطے کے لوگ یا یہ جو انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگ کیوں نہیں ان چیزوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں یا یہ چیزیں کیوں ابھی ناپید ہیں ہمارے معاشرے سے؟ بات یہ ہے کہ میں سندھ کے معاشرے کو دیکھوں تو یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا نا کہ یہ ایک مہذب معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے جو اہم باتیں ہیں دونوں یہ ہمارے لوگوں کے لیے انہوں نے کئی 300 سال پہلے کہیں بھی لیکن وہ کیوں ہمارے لوگوں کو بتائی نہیں جاتی یا ان پر عمل کیوں نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی عادت رکھو روایت رکھو مہذب معاشرے میں اور یہاں جہالت کا دورہ ہے. آپ سندھ کو دیکھیں کچھ کہنے کے باوجود وہ 50% ابھی بھی جاہل ہیں جو 50% سے زیادہ جائے چلیے اور جو تھوڑی بہت ڈگریاں جو سرٹیفکیٹ لے کے آتے ہیں وہ بھی یا کوئی سفارش سے یا کاپی کر کے وہ بھی ہونا نہ ہونا بیکار ہے. وہ کہتا ہے کہ اب مہذب معاشرے کی بنیاد ہے کہ آپ علم کی روایت رکھو. ہم جہالت کی روایت رکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہیومنزم سیکھو انسان دوستی سیکھو چھوٹے موٹی باتوں پہ تفریق پیدا نہ کرو. ہم نے یہاں کمیونلزم کر لیا ہے سیکٹیرینزم کر لیا ہے فلانا فرقہ فلانا مختلف ڈیوائیڈ کیا ہے سیگریگیٹ کیا ہے لوگوں کو انٹیگریٹ نہیں کیا ہے. تو یہ وہ میسیج جو ان کا پیغام ہے وہ ہم کیوں نہیں نہ بتاتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں اس پر. سندھ کے لحاظ سے میں جہاں تک دیکھتا ہوں تو ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے اس بات کو کہ اس بات کا ذکر ہی نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی وقت میں کچھ لوگوں نے ایک فکشن شروع کیا کہ شاہ صاحب کی جو شاعری ہے اس کے ہر شعر کے 2 معنی ہیں ایک حقیقی معنی ایک مجازی معنی ایک حقیقی دنیا کے متعلق ایک مجازی دنیا کے متعلق ایک روحانی اور ایک آج کل کی. روحانی معنی تو سمجھ میں آ گئی جہاں ان کی مذہبی شاعری ہے وہ تو بالکل صاف ہے ہر ایک تسلیم کرتا ہے یہ ان کے پوئٹری کا ایک حصہ وہ ہے. لیکن جو حصہ ان کی شاعری کا لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کے متعلق ہے اور وہ ان چیزوں سے متاثر ہو کے لوگوں کی غربت سے ان کے افلاس سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہونے کی ان کے ساتھ ان کی عزت نفس کو خیال نہ کرنے کی ان باتوں سے متاثر ہو کے جو وہ تجویز کرتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہ تفریقیں نہ رکھو ڈسکریمنیشنز نہ رکھو ان ایکوالٹیز نہ رکھو ایک دوسرے کے ساتھ ہمت کرو مدد کرو ایک دوسرے کی علم کی روایت رکھو اور بھی ایک اشعار ہیں جس طرح وہ ورنہ حال وہی ہوگا پانی مت سے جھوپڑا مورک انج مرن وہ کہہ چکے کئی بار مختلف باتوں پہ وہ کہتے رہے. نہیں اس کو آپ نے کہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پانی کے اوپر بیٹھے ہو اور آپ پیاسے ہو اگر آپ کے معاشرے میں سب اویلیبل ہے آپ جاہل ہیں نا روشنی سب آپ کے سامنے ہے سب کچھ ہے مگر آپ اس سے دور ہو کیونکہ علم کی روشنی نہیں ہے. آپ کو سولوشن مسئلے کا حل آپ کے سامنے ہے لیکن آپ میں وہ علم نہیں ہے اہلیت نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو میرے سامنے پڑی ہے میرے مسئلے کا حل ہے. وہ علم ہے وہ گیپ ہے نا بٹوین دا پرابلم اینڈ دا سولوشن. The gap is the knowledge. If there is no knowledge, the problem remains permanent.
But if I have the knowledge, then I know that this problem can be solved in this way. But वो गैप रही थी, वो इल्म नहीं है, तो लिहाजा वो प्यासे ही मर जाते हैं. वो जिस तरह और कह रहा है ना, महरूम थी मरी गया, माहिर थी ना जैसे आए वैसे गए, जाहिल आए जाहिल चले गए. तो एक ही फिक्शन हमने पैदा किया कुछ लोगों ने कि नहीं ये जो है ना, ये दुनियावी बातें जो हैं ये फेक हैं, ये फॉल्स है, ये दुनिया ही अच्छा बिराज है, कुछ भी कुछ नहीं, इसकी कोई वक़्त नहीं है. एक कंफ्यूजन पैदा किया गया लोगों के जहन में कि ये शायरी का सारा हिस्सा ये मिजाजी माने हैं. ये अगर आप मतलब कि अजब लगता है कि अगर वो शायद से बात करते हैं मुमल की या काक महल की इंट्रीग्स की, अब उसमें भी लोग उसको मजहबी माने देते हैं कि यहाँ कोई तुक बनती भी नहीं. कैसे वो अगर मारवी है अपने लोगों की गुर्बत का जिक्र करती है, आड़ीन चाड़ीन गुत्थ दिहाड़ी सूमरा, अब इसको भी आप रूहानी माने लेके खींच जाएंगे. ये नहीं कहेंगे जो जाहिर सामने कह रही है कि भाई उमर बादशाह मेरे लोगों की तो ये गुर्बत का हाल है, और आज भी ये हाल है सिंध के लोगों का, लाखों का. तो एक ये अपने लोगों के साथ ये एक लिहाज से नाइंसाफ़ी शाहसाई के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई कि उनको नीचे रिड्यूस किया कि एक आलमी शायर से लेके एक सिंधी मुसलमान शायर तक, लेकिन लोगों के साथ भी उनको अंधेरे में रखा, उनको रोशनी न मिली, उनकी तरक्की के जो दरवाजे थे वो उन्होंने बंद कर दिए. अब ये कन्फ्यूशियस और यूरोपियन थिंकर्स तो आ गए यूनानी, ये मुसलमान थिंकर्स जो हैं उन्होंने जी भी हमें जो सबक दिया ये उसके भी खिलाफ है. अपनी जहालत है जिससे हमने ये खुद अपने आप को लिमिटेड किया, महदूद करके रखा है. अब मैं आपको मिसालें दूं. सारी मुस्लिम हिस्ट्री में जो सबसे गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहा जाता है वो 500 सालों पर मुहित था. 9th सेंचुरी से लेके 13वीं सदी तक, और उसमें मुसलमान सल्तनत जो थी उस वक्त कैपिटल उसका बगदाद था. सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा उलूम नॉलेज का मरकज़ जो था वो वही था कई सदियों तक. और वहाँ से वो आएंगे उस पर, वहाँ पे एक हाउस ऑफ विजडम था, बैतुल हिकमा, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी. और वो जो वहाँ पे बड़े बड़े मुस्लिम मजहबी स्कॉलर्स पैदा हुए, उनमें मसलन 3 सबसे बड़े नाम है जो यूरोप वाले भी जिनकी बहुत इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं उनको, और हमारे यहाँ भी लोग जानते हैं उनको. एक अबू सीना, इब्ने सीना हर एक को पता है. एक दूसरे हैं इब्ने रुश्द, एविरोस उसको कहते हैं यूरोपियंस उसको. एक है अल राजी. ये तीनों मजहबी स्कॉलर्स भी थे मुसलमान दुनिया के, लेकिन साथ साथ ये साइंसदान भी थे, ये फिजिशियन या डॉक्टर्स भी थे, ये एस्ट्रोनॉमर्स भी थे, ये इल्म और अदब में भी थे, इन्होंने फ़लसफ़ा भी लिखा. उनका ये कहना है कि भाई ड्यूटीज जो फ़राइज़ मज़हब के हैं उनको पूरा करना, और जो फ़राइज़ हैं इंसान की उनके हुकूक जो हैं उनको पूरा करना, इनमें कोई तज़ाद नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों कर सकते हैं, दोनों साथ साथ हैं. हम आम जुबान में भी कहते हैं ना, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद. एक वो हैं जो फ़राइज़ हम अपने मज़हब के लिहाज से अल्लाह की खिदमत में अपना आखिरत को बेहतर करने के लिए करते हैं, हुकूकुल्लाह. एक हुकूकुल इबाद भी है कि जो इंसान आए हैं खुदा ने यहाँ धरती पे ज़मीन पे पैदा किए हैं, ये जो इंसान है इनकी भलाई का भी तो फ़र्ज़ है, इनको भूख अफलास में जुल्म और ज़्यादती का निशाने होने रहने तो नहीं देना है ना, कि दोनों चीज़ें साथ लेके चलो. अब ये है कि हमारे लोगों ने इतना ये कन्फ्यूजन पैदा किया, ये फिक्शन और मिजाजी कह के कि हुकूकुल इबाद वो सारी मिजाजी हो गया, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी. नतीजा ये हुआ
کہ شاہ سائیں کو تو یونیورسل پوئٹ سے نیچے لے آئے، صرف سندھی زبان کا شاعر، اور لوگوں کو اس اندھیرے میں رکھا کہ تاکہ وہ انڈر ڈیولپڈ رہیں، ڈس امپاورڈ رہیں، اور ان کی غربت ایسے ہی رہے جو 300 سال پہلے رہی۔ مہربانی شاہ صاحب، ناظرین پروگرام اختتام پذیر ہوا، خدا حافظ۔